اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین یمتنع دخول الفاء علی الجواب فی ثلاثۃ مواضع۔ ہماری بحث اسماء شرط کے متعلق چل رہی ہے کہ کل کی بحث میں ہم نے پڑھا تھا کہ جواب شرط کے اوپر وجوبی طور پر 5 مقامات میں فا آتی ہے اور بعض مقامات ہیں جہاں جوازی طور پر فا آتی ہے، یعنی فا کا لانا جائز واجب نہیں ہے۔ اور آج کہہ رہے ہیں کہ جواب شرط کے اوپر فا کا لانا 3 مقامات پر ممتنع ہے۔ پہلے تھا واجب ہے، پھر تھا فا کا لانا جائز ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ فا کا لانا ممتنع ہے، جائز نہیں ہے۔ پہلا مقام، جب جواب شرط فعل ماضی ہو، متصرف ہو یعنی جامد نہ ہو، فعل ماضی ہو، متصرف ہو، جامد نہ ہو اور قد سے خالی ہو، اس پر قد داخل نہ ہو، تو اس صورت میں جواب شرط کے اوپر فا کا آنا ممنوع ہے، فا نہیں آئے گی۔ جیسے من صبر ظافرہ، یہاں پر جواب شرط کیا ہے؟ ظافرہ ہے۔ ظافرہ فعل ماضی ہے، متصرف ہے، قد بھی داخل نہیں ہے، لہذا فا سے خالی ہے۔ دوسرا مقام، جب جواب شرط فعل مضارع ہو لیکن منفی ہو لم کے ذریعے، فعل مضارع ہے لم کے ذریعے منفی ہو تو بھی جواب شرط کے اوپر فا نہیں آئے گا۔ جیسے آپ کہتے ہیں من جادا لم یندم، یندم یہ فعل مضارع ہے، منفی ہے لم کے ذریعے، اس کے اوپر فا نہیں آئی۔ اور تیسرا مقام، جب جواب شرط فعل مضارع منفی ہو لا کے ذریعے، تو اس وقت بھی جواب شرط کے اوپر فا نہیں آئے گا۔ ایسی لا کے ذریعے جو مستقبل کی نفی کے لیے نہیں آتی بلکہ مطلق نفی کے لیے آتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کلمہ منفی، کلمہ نفی جو زمانہ مستقبل میں مثلا نفی کرتا ہے فعل مضارع کی، جس طرح لن یضرب۔ ایک مرتبہ کلمہ نفی مطلقاً نفی کرتا ہے، زمانہ مستقبل کے ساتھ اس کی نفی خاص نہیں ہے، چاہے ماضی ہو چاہے کوئی بھی زمانہ ہو، وہ منفی کرتا ہے۔ اگر فعل مضارع منفی ہو اور منفی بھی ایسی ہو کہ جو فقط منفی کے لیے آئے، ایسے جواب شرط کے اوپر فا داخل نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شاید مثال لا تحصوها ہے، یا تحصو فعل مضارع ہے، منفی ہے لا کے ذریعے، اور یہ منفی مطلق ہے، مجرد منفی ہے، زمانہ استقبال کے ساتھ خاص نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر فا داخل نہیں ہوا۔ اسی آخری بات کے ضمن میں کہہ رہے ہیں کہ اگر فعل مضارع کے اوپر لائے نفی داخل ہو لیکن مستقبل کے لیے نفی کر رہا ہو، مطلق نفی نہ، زمانہ مستقبل کے ساتھ اس کی نفی خاص ہو، تو پھر جواب شرط کے ساتھ فا آئے گی، جواب شرط کے ساتھ فا آئے گی، لیکن جواب شرط وہاں پر مجزوم نہیں ہوگا بلکہ مرفوع ہوگا ابتدائیت کی بنیاد پر، یعنی اس سے پہلے ایک مبتدا مقدر ہوگا اور وہ جواب شرط اس کی خبر بنے گا۔ کیسے؟ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، ہمارا شاہد مثال فلا یخاف ہے، یہاں پر جو ہے فلا یخاف مضارع ہے لیکن منفی مستقبل میں منفی، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جو اپنے پروردگار پر ایمان لاتے اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف کب کی بات ہے؟ یہ قیامت والے دن کی بات ہے جو آئے گی،
یہ مستقبل میں مضارع کی نفی کر رہا ہے، لا یہاں پر، تو لہٰذا اس کے اوپر فا داخل ہوگا، اور یہ خافوں کے اوپر جزم نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ خافو رفع کے محل پر ہے ابتدائیت کی بنیاد پر. اس سے پہلے مبتدا معذوف ہے. اصل عبارت کیا بنے گی؟ اصل میں بنے گا فا ہوا لا یخافو، ہوا مبتدا یخافو خبر، مبتدا خبر مل کر جواب شرط. جیسا کہ اس طرح کی بات پیچھے بھی گزر چکی ہے. آگے فرما رہے ہیں کہ جب جواب شرط جملہ اسمیہ ہو تو اس کے ساتھ اضائے فجیہ لگ سکتی ہے، جیسے فا لگ سکتی ہے، اسی طرح اضائے فجیہ بھی جواب شرط پر داخل ہو سکتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ خبریہ ہو، موجبہ ہو جملہ، اور غیر منسوخ ہو. ایسا جملہ جس کو منسوخ نہ کیا گیا ہو، یہ تو جملے کی شرط ہے. ادات کی کیا شرط ہے؟ ادات شرط کی کیا شرط ہے؟ کہتے ہیں ادات کی شرط یہ ہے کہ وہ ان ہو یا اذا ہو. اس کے علاوہ کوئی اور ادات شرط ہوگا تو پھر جواب شرط کے اوپر اضاف فجیہ نہیں آئے گا. اسی بات کو دوبارہ عرض کرتا ہوں، شاید یہ بات قابل، چونکہ مانوس نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کا تھوڑا سمجھنا بھی. کہتے ہیں کہ اگر جواب شرط جملہ اسمیہ ہو تو اس جواب شرط کے اوپر اضاف فجیہ داخل ہو سکتی ہے، جیسا کہ فا داخل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جملے کے لیے شرط یہ کہ وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو، موجبہ ہو، منفی نہ ہو، غیر منسوخہ ہو. یعنی وہ جملہ ایسا نہ ہو کہ اس کو منسوخ کر دیا گیا ہو. اور ادات شرط جن کے بعد جواب شرط کے اوپر اضاف فجیہ آتی ہے، وہ کون سے ادات شرط ہوں تو اضاف فجیہ آ سکتے ہیں جواب کے اوپر؟ کہتے ہیں ان یا اذا ہو تو جواب شرط کے اوپر اضاف فجیہ داخل ہو سکتا ہے. مثال ان تنزل بہم بلیتن اذا ہم یأسون، یہاں پر ہم یأسون جو ہے یہ جواب شرط، اس پر اذا داخل ہوا ہے. اذا تحول الخبیث اذا ہوا یظہر خبثا، یہاں پر ہوا یظہر خبثا، یہ جملہ اسمیہ جواب شرط، اس کے اوپر اذا فجیہ داخل ہوا ہے. دیکھیں اس کا ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یمتنع دخول الفاء علی الجواب فی ثلاثۃ مواضع، تین مقامات پر جواب کے اوپر، جواب شرط کے اوپر یعنی فا کا داخل ہونا منع ہے. اذا کان ماضیا متصرفا مجردا من قد، پہلا مقام جہاں جواب فعل ماضی ہو، متصرف ہو، قد سے خالی ہو، جیسے من صبر ظفر. اذا کان مضارعا منفیا بلم، اور دوسرا مقام جہاں پر جواب فعل مضارع ہو لم کے ذریعے منفی ہو، جیسے من جاد لم یندم. اور تیسرا مقام اذا کان مضارعا منفیا بلا، جب جواب فعل مضارع ہو منفی ہو لا کے ذریعے. التي لیست للنفی المستقبل، ایسی لا جو مستقبل کی نفی کے لیے نہ ہو. بل مجرد نفی، بلکہ مجرد مطلق نفی کے لیے ہے، جیسے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. فائدہ اذا کانت لا لنفی المستقبل ربط الجواب بالفا، جب لا مستقبل کی نفی کے لیے آئے تو جواب کو مربوط کیا جائے گا فا کے ذریعے. یعنی کیا مطلب؟ جواب قسم، جواب شرط کے اوپر فا داخل ہوگا. مرفوعا لا تقدیر المبتدا، تو وہ جواب جو ہے مرفوع ہوگا مبتدا کو مقدر کرتے ہوئے.
فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اصل میں ہے فَهُوَ لَا يَخَافُ، جیسے کہ اس کی وضاحت ہوئی ہے۔ مَتَى كَانَ الْجَوَابُ جُمْلَةً اسْمِيَّةً يَصِحُّ لَكَ أَن تَرْبِطَهَا بِإِذَا الفجائیت، جب جواب جملہ اسمیہ ہو تو درست یہ ہے کہ اس کو اضافہ فجائیہ کے ساتھ مربوط کر سکتے ہیں، یعنی اس کے اوپر اضافہ فجائیہ کو داخل کر سکتے ہیں۔ کما تربطها بالفا، جس طرح اس کو فا کے ساتھ مربوط کر سکتے ہیں، یعنی اس پر فا داخل ہو سکتا ہے۔ ولیکن یشترط فی الجملۃ ان تکون خبریۃ موجبۃ غیر منسوخۃ، لیکن جملے میں شرط یہ ہے کہ جملہ خبری ہو، موجبہ ہو، منسوخ نہ ہو۔ وَيُشْتَرَطُ فِي الْأَدَاةِ أَن تَكُونَ إِنْ أَوْ إِذَا، اور ادات کے لیے شرط یہ ہے، یعنی ادات شرط کے لیے یا کلمات شرط کے لیے، اسماء شرط کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ان ہو یا اذا ہو، جیسے ان تنزل بہم بلیتن اذا ہم یأسون، یا اذا تحول الخبیث اذا ہوا یظہر خبثا۔ کافی، صلی اللہ علیہ محمد۔